أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ 30 دنوں کے رمضان کے روزے فرض ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی جتنی امتیں آئی ہیں ان سب پر روزہ فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ مر گئے ہم وہ جشن ڈالے. اب کچھ نہ کچھ تسلی سی ہو گئی اور یہ امر اور یہ حکم مشقت کا حامل نہیں رہے گا، گراں نہیں گزرے گا لوگوں پر. لوگ یہ سمجھیں گے کہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں فرض تھا. تو مر گئے ہم وہ جشن دارد. اگر سارے لوگوں کی موت ہو جائے تو آدمی کو یہ سوچ کے تسلی ہو جاتی کہ صرف یہ مصیبت اور آفت ہم پر تھوڑی آئی ہے، اس میں تو ہر ایک شریک ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین. روزے کا مقصد سب سے بڑا مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تو ایک صحابی سے منقول ہے کہ تقویٰ نام ہے کبھی تمہارا گزر خاردار درخت، خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہو اور وہاں تم اپنے دامن کو کس طرح سے بچا کے نکل جاتے ہو. بس دنیا سے بھی انسان اسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جائے. تقویٰ اسے کہتے ہیں. اور تقویٰ کی فنی تعریف، اصطلاحی تعریف تو یہی ہے کہ آدمی کبائر سے اجتناب کرے، معاصی سے اجتناب کرے اور اوامر کی پابندی کرے. یہ تقویٰ کی اصطلاحی اور لفظی تعریف ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، انسانوں کے اوپر جو اوامر نافذ کی ہیں ان کو انسان پورا کرے اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان چیزوں سے بچ جائے. یہ ہے تقویٰ کی حقیقت. رمضان کے سلسلے میں 2 باتیں بنیادی اہمیت کے حامل ہے کہ رمضان سے پہلے 2 کام کر لینے چاہیے. اس ماہ کی آمد سے پہلے 2 کام. ایک تو یہ کہ اکل حلال کی فکر کرے. اس ماہ میں اگر آپ کی تنخواہ، آپ کی نوکری، آپ کی سیلری مشتبہ ہے، حرام نہیں مشتبہ ہے، تو کم از کم 1 مہینے کے نفقے کے لیے، 1 مہینے کے خرچے کے لیے آپ کسی اور سے کہ جس کی سیلری اور جس کی تنخواہ مشتبہ نہیں ہے اس سے قرض لے لیں اور اسی روپیے کو آپ پورے ماہ استعمال کریں. پھر بعد میں آپ اس کو اپنے پیسے سے، اپنی تنخواہ کے پیسے سے جو مشتبہ ہے اس سے قرض ادا کریں. اس طرح یہ ہوگا کہ تقویٰ کا نور اکل حرام کے ذریعے بجھے گا نہیں. تقویٰ کا نور اکل حرام کے ذریعے بجھے گا نہیں. تقویٰ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں غذا کیسے جاتی ہے. وہ حدیث ہے نا، رب اشعث اغبر وذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر، کہ حدیث بیان کی اور پھر ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو پراگندہ حال، پراگندہ بال ہو. وَيَمُدَّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. کہ اس شخص کا تذکرہ کیا کہ پراگندہ حال ہو، بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. اس قسم پرسی کی زندگی میں جب انسان اضطرار کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تو انسان کی دعا کو اللہ یقیناً سن لیتا ہے. امن یجیب المضطر، تو مضطر کی دعا کو اللہ فوری طور پر سن لیتا ہے. لیکن اگر اکل حرام، غذا حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر داخل ہوا تو اس مضطر شخص کی دعا کو بھی اللہ جلدی نہیں سنتا. حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کھانا حرام، پینا حرام، غذا حرام، فأنیٰ یستجاب لذالک. اللہ کہاں سے دعا قبول کر لے گا؟ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اکل حلال،
آپ جو چیز کھا رہے ہیں وہ حلال ہو۔ تو اس ماہ میں خصوصی طور پر اکل حلال کی فکر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ترتیب طے کر لیں، اپنی مصروفیات کو جتنا ہم مختصر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے جتنا ہم فارغ کر سکتے ہیں کر لیں۔ مصروفیات کو ہم مختصر سے مختصر کر لیں اور اپنے آپ کو عبادات کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ فارغ کر سکتے کر لیں۔ اس کے بدون رمضان کا جو نور ہے، رمضان کی جو برکت ہے، اس کو ہم محسوس نہیں کر پائیں گے۔ یہ اسی صورت میں ہوگی جب انسان پہلے سے ترتیب کے مطابق کام کرے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس کا رمضان ترتیب کے ساتھ مرتب اور منظم طریقے پر نہیں گزرا، اس کا پورا سال بے ترتیبی اور بے تنظیمی کا شکار ہوتا ہے۔ تو پورے سال اس ماہ مبارک کے اثرات پڑتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کو ہم نے کیسا گزارا، اس کے اثرات پورے سال پر پڑتے ہیں۔ اگر اس ماہ مبارک کو ہم نے ٹھیک ٹھاک گزارا یعنی منظم طریقے سے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم نے اللہ رب العزت کی عبادات میں لگایا، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیح، مناجات وغیرہ کی، تو پورے سال پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ 11 مہینے پھر ہماری عبادات کچھ نہ کچھ تو بہرحال ٹھیک رہیں گی۔ اگر نہ اذکار اور دعا مناجات میں ہمارے وقت لگے تو فرائض تو ہم ادا کم سے کم از کم کر ہی لیں گے، لیکن رمضان ہی بے ترتیبی کا شکار ہو گیا، منظم طریقے سے نہیں گزرا۔ مثلا یہ کہ رمضان میں ہم فرض ادا کرنے پر اکتفا کیا ہم نے، تو اب اس کا نتیجہ اگلے 11 ماہ پر یہ پڑے گا کہ ہم پھر فرض سے بھی کوتاہی کریں گے اور فرائض کو بھی ترک کر دیں گے اور فرائض سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ تو دو کام رمضان کے سلسلے میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ترتیب بنا لیں۔ ایک تو یہ کہ اکل حلال کی فکر، اور دوسرا یہ کہ ترتیب بنا لیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ پھر اس کو جو مرتب کیا گیا کتب علیکم الصیام کو جو کہا گیا، اس کا روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ یہ اصل میں ٹریننگ پیریڈ ہے۔ اس ٹریننگ پیریڈ کے دوران جو جتنا سمجھ جائے گا، اگلے زمانے میں اس کے اوقات اتنے ہی زیادہ اس چیز میں لگیں گے جس چیز میں اس نے ٹریننگ پیریڈ کے دوران اپنے وقت کو لگایا۔ ٹریننگ پیریڈ کے دوران اگر اس نے اپنے زیادہ سے زیادہ وقت کو عبادات میں صرف کیا، لگایا، تو اگلے 11 ماہ جو ہوں گے بعد کے، اس میں بھی اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرے گا عبادات کے لیے۔ تو یہ ٹریننگ پیریڈ ہے۔ کھانا بھی نہیں، اللہ کے حکم سے کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، شہوتوں کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، اور بھی وہ ساری چیزیں، سارے گناہ اور بریک لگا دیا جاتا ہے گویا ایک طرح سے اس 1 مہینے، اور اس کے اثرات بعد پر بدیہی طور پر مرتب ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں۔ 2 کام تو بہرحال ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے کر ہی لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے حلال کی فکر کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ ترتیب بنا لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تقویٰ کا حصول ہو جائے گا۔ پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ اولہ رحمۃ، اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں جو شخص پہلے سے گناہوں سے پاک ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک مقرب ہے، تو ان کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں، وسعت میں سے ہے، بیچ کا ہے، اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے رہتے، تو اوسطہ مغفرۃ، درمیان میں اللہ رب العزت پہلے 10 دنوں کی برکت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے کبھی مسجد کا رخ کیا ہی نہیں، اس 20 دنوں کی محنت کے طفیل اور اس 20 دنوں کی محنت کے عوض وآخرہ عتق من النار، کم از کم جہنم سے تو اس کو خلاصی مل ہی جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔